أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم وهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر نريد بما في الأرض أم نراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن نجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من ضعف ناصرا وأقل وددا
قل إن ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن کا آغاز ہوتا ہے جی، جو کہ مکی سورہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے 72 نمبر ہے، اور قرآن کے اندر اس کا 40 نمبر ہے۔ آیات اس کی 28 ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد، آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت وادی نخلہ میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سنا، جس سے وہ متاثر ہوئے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا آپ کے علم میں نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا۔ یہ ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، غیب کی باتیں، نبیوں کو بھی علم نہیں تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے قبضے میں جنات ہیں، تو ہم جنات کے بارے میں جانتے ہیں، سب کچھ تھے، تو یہ نبی ہیں، جنات وہاں موجود تھے، ان کو سن رہے تھے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کر کے آپ کو ان کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ وہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے آپ کے قرآن کو سنا ہے۔ تو انہوں نے سن کر کیا کہا کہ ہم نے بڑا ہی عجیب و غریب ایک بات قرآن سنا، ایک قرآن یعنی کہ پڑھنے والی ایک ایسی کتاب سنی، ایسی باتیں سنی جس کے اندر عجیب و غریب باتیں تھیں، اور جو ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی تھیں، جن باتوں نے ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتی ہیں یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، جنہوں نے کیا کہا؟ اب اس قرآن کی دوسری صفت کیا؟ پہلے انہوں نے کہا کہ وہ قرآن عجیب قرآن سنا جس کے اندر بڑی ہی سخت ترین باتیں تھیں اور عجیب باتیں تھیں، اور دوسری بات انہوں نے کیا کہی کہ جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن کی دوسری صفت بیان کی گئی کہ قرآن جو ہے وہ اس کی صفت کیا ہے کہ وہ راہ راست عطا کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن راہ راست تب ملتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن کی باتوں کو سمجھیں، اس کے علم کو سمجھیں، اس کے الفاظ کو سمجھیں، اس کے معنی کو سمجھیں۔ اس کے بغیر ہم ہدایت نہیں پا سکتے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فَآمَنَّا بِهِ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لا چکے، یعنی ہم نے اس کو سن کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں۔ اس میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جن تو ایک مرتبہ سن کر ہی اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، صرف ایک ہی مرتبہ سنا، تھوڑی سی آیات سن کر ہی انہوں نے اپنے آپ کو پلٹا لیا اور قرآن کی طرف آ گئے، ایمان لے آئے، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، لیکن انسانوں کو، خاص طور پر ان کے سرداروں کو اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوا۔ حالانکہ جن جو ہے وہ انسانوں سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن انہوں نے اس طاقت کے باوجود بھی وہ اس قرآن پر ایمان لے آئے اور اس قرآن کو سن لیا اور مان گئے کہ قرآن کسی انسان کی زبان کا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب ہم کسی کو بھی مخلوق میں سے رب کا شریک نہیں بنائیں گے، کیونکہ جنوں میں بھی یہودی اور عیسائی اور مشرک سب موجود ہیں۔ تو وہ ایک ہی بات سننے کے بعد فوراً ہی ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ ہی بیٹا۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی جلال، اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال کے بارے میں بیان کر دیا کہ انہوں نے کیا کہا، اب وہ جو جن ہے، چونکہ وہ یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں، تو انہوں نے واضح کر دیا، انہوں نے جیسے ہی اللہ کا یہ کلام سنا تو انہوں نے کہا کہ اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو بھی اپنی بیوی بنایا اور نہ ہی اس نے اپنا کوئی بیٹا بنایا۔ ربنا متخذ صاحبة ولا ولدا، نہ بیوی بنایا اور نہ ہی بیٹا بنایا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں، اور انہوں نے یہ کیا کہا کہ ہم بے وقوف، کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ہی بے وقوف ہیں جو اللہ کے بارے میں حق کے خلاف باتیں کہا کرتے تھے۔ صفی ہونا، کہ ہم بے وقوف تھے، اللہ شططا، کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف غلط باتیں منسوب کرتے تھے۔ ہم وہ بے وقوف ہیں، اس سے مراد بعض نے شیطان مراد دیا اور بعض نے ان کے ساتھی جن مراد دیا اور بعض نے بطور جن سب انسانوں کو اس کے اندر شامل کیا۔ یعنی ہر وہ شخص جو یہ گمان میں باطل لگتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ جھوٹ پر اور افطرا گھڑ رہا ہے، اور وہ اس افطرا پر ثابت قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں، اسی لیے ان کی تصدیق کرتے رہے اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے رہے، حتیٰ کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا، ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، ہم نے قرآن کو سن لیا، اور ہم یہ جان گئے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد ہے۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ انسان اور جن دونوں سچی باتیں کہتے ہیں، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرتے رہے۔ یہ وہ جنات جو تھے وہ اپنے اس وقت کو یاد کر رہے پریشانی میں کہ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اتنا بڑا جھوٹ کون کر سکتا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ در حقیقت تھا کیا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہ سفر پر کہیں جاتے تو جس وادی میں قیام کرتے وہاں جنات سے پناہ طلب کرتے، جیسے علاقے کے بڑے آدمی اور رئیس سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا اور صرف ایک اللہ سے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جب وہ پناہ مانگتے تھے تو پھر جنات نے کیا کیا، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، رہقا، ان کو بڑھا دیا ان کی سرکشی کے اندر۔ یعنی جب جنات نے یہ دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ پناہ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، تو وہ جب جنات سے پناہ مانگنے لگے تو وہ سرکشی میں جنات اور بڑھ گئے اور تکبر میں ان کے اور اضافہ ہوا۔ در حقیقت رحقہ کا اصل جو معنی ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، گناہ کو ڈھانکنا، یعنی ان کا ارتکاب کرنا اور گناہ کرنا، گناہ کا مرتکب ہونا۔ لیکن یہاں پر رحقہ سے مراد کیا ہے کہ وہ سرکشی میں اور ان کو بڑھا دیا گیا، ان کا گناہ کیا تھا؟ سرکش تھے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ یعنی ان کا بھی یہ عقیدہ تھا، کیا قیامت کے دن پر وہ بھی یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی مشرک جنوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ اس سورہ کے اندر تمام جنوں کے عقائد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ انسانوں کے عقائد کے بارے میں پڑھا اور سنا، اب یہاں پر تمام جنوں کے عقائد کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے کہ اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ یہ مشرک ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، انہوں نے بھی یہی گمان کیا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا۔
اب یہاں پر کیا بات آئی کہ یعنی آسمان پر فرشتے چوکیداری کرتے ہیں کہ آسمانوں کو کوئی اور آسمانوں کی کوئی بات کوئی اور نہ سن لے، اور یہ ستارے آسمان پر جانے والے شیاطین پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔ فوجدناها، ہم نے پایا اسے ملیئت حرسا شدیدا، کیا پایا؟ کہ اس کو سخت چوکیداروں والا، وشہوبا، اور سخت شعلوں والا پایا، کہ اب شیاطین اوپر آسمانوں پہ نہیں چڑھ سکتے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مزید کیا فرمایا، اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ مقاعدہ، مقاعدہ قاعدہ ہوتا ہے نا بیٹھنا، مقاعدہ ہم بیٹھ جاتے تھے جگہ جگہ پر، نقعدو ہم بیٹھ جاتے تھے، للسمع باتوں کو سننے کے لیے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اب جو بھی کان لگاتا ہے کہ آسمان کی باتوں کو سن سکے، وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو آسمان پر یہ پہرے لگا دیے گئے، چوکیدار لگا دیے گئے فرشتے، تاکہ وہ ان پر شعلے برسائیں اور یہ باتوں کو سن کر نیچے زمین پر جا کر اب کاہنوں کو نہ بتائیں، جو ان کو مختلف طرح کی چیزیں بتایا کرتے تھے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس جنات ہے اور وہ جنات ہمیں یہ بتا دیتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں، تو وہ تو قرآن کی اتنی بڑی بڑی آیتوں کے انکاری ہیں، اور جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں یقیناً وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے۔ یعنی یہ جو جن تھے یہ پریشان تھے کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں ہمارا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا، کیوں ہمیں آسمانوں پر جا کر ان آسمانوں پر وہ منصوبے علم نہیں ہو رہے، ہم کچھ نہیں سن سکتے، آسمانوں کی کوئی بات نہیں سن سکتے۔ اب اس سے تو دو ہی مطلب مراد کیے جا سکتے ہیں، یا تو پھر اشر اریدا، کہ اللہ تعالیٰ یا تو پھر ان کو کوئی عذاب دینے والا ہے، بیمن فی الارض جو بھی زمین میں ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا پھر رب کا ارادہ ان کے ساتھ رشدا کسی بھلائی کا ہے، یعنی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کیسے کرے گا؟ کوئی رسول بھیج کر، کیونکہ جنات آ کر یہ بات زمین پر لوگوں کے اندر نہیں پھیلا سکتے تھے۔ اگر کوئی بات یہ بتا دیتا تو یقیناً لوگ سمجھتے کہ ہمیں تو پہلے سے علم تھا کہ یہ انسان یہ جھوٹ کھڑنے لگا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، کوئی نیکوکار نیک رستے پر چلنے والے ہیں اور کوئی وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کوئی ان سے دوسرے رستے پر غلط رستے پر چلنے والے ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں، یعنی ہم مختلف انداز میں مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، مطلب جنات میں بھی مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، مجوسی سارے موجود ہیں، ہر عقیدہ ان کے اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس صورت کے اندر تمام جنات کے تمام عقائد کے بارے میں ذکر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی مختلف راستوں میں مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ جنات نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں کہیں پر بھی عاجز نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے علم کے آگے بھاگ نہیں سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، ہم اللہ تعالیٰ جتنا ہمیں علم دے اس علم سے آگے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جنات کی ساری ان کے دلوں کی باتیں، ان کے گمان، ان کی پریشانیاں اور ان کے اندیشے ہیں۔ ان کو یعنی نہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کی نیکیوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کر دی جائے گی، اور نہ اس بات کا خوف کہ ان کی برائیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا
وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی ظلم و ستم کا۔ یعنی جو نبوت محمدیہ پر ایمان لائے وہ مسلمان ہو جائے، اور وہ وہ انسان وہ ہدایت پر آ گیا، اور جو منکر ہے وہ بے انصاف ہے، وہ ظالم ہے، یعنی اس نے خود پر ظلم کیا، اس نے خود پر ظلم کیا کیا کہ وہ برائیوں کے اندر چلا گیا، اور اس کو کوئی خوف نہ آیا اللہ تعالیٰ کی جہنم کے اندر داخل ہونے کا، وہ جہنم جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، وہ جہنم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو سب کچھ علم بھی تھا اور اس کے باوجود بھی اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا؟ فلا يخاف بخسا ولا رحقا، اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے اور نہ ہی ظلم و ستم کا۔ وہ کون ہے؟ جو ہدایت پر آیا، جس نے ہدایت کی بات سن لی، اور ہدایت کی بات سننے والا وہ ہمیشہ فلاح ہی پائے گا، وہ ہمیشہ راہ راست ہی پائے گا، اور ہدایت کی راہ پر آنے والا، ہدایت کی راہ میں آنے والے کو کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، بے انصاف ہیں، انہوں نے ناانصافی کیا کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ کر لیا، جھوٹ باندھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ فَمَنْ أَسْلَمَ وَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کو پا لیا۔ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، انہوں نے تو راہ راست کو پا لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو سونپ دیا، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، وہ تو راہ راست پر آ گئے۔ لیکن اب وہ لوگ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت میں جانے والے ہیں۔ ان میں جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں اور مسلمان جنت میں جائیں گے۔ یہاں تک کہ جنات کی گفتگو ختم ہو گئی، اب آگے پھر اللہ کا کلام ہے۔ اب اگلی آیتوں میں یہ ساری باتیں جنات کی ہو رہی ہیں، اب آگے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ ہم ان کو وافر مقدار میں، ہم ان کو سارا کچھ، اپنی ساری نعمتیں عطا کرتے۔ اب اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب کفار قریش پر قحط سالی مسلط کر دی گئی تھی، اور اس کے طریقتی کے دوسرے معنی گمراہی کے راستے کیے گئے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ انسان کی خوشحالی ہے۔ کیا ہے؟ کس لحاظ سے خوشحالی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالی عطا کرتا۔ علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا، ان کی زمینیں بنجر ہو گئیں، پانی ختم کر دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سنا اور ہدایت نہیں پائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق کو، اللہ تعالیٰ جنات کو لے کر آیا کہ دیکھو اگر تم اس بات کو ہدایت نہیں پا رہے کیونکہ تمہیں اکڑ تکبر اور اپنا رتبہ عزیز ہے، وہ دوسری مخلوق جو تم سے زیادہ طاقتور ہے، انہوں نے جیسے ہی اس کو سنا تو انہوں نے فوراً وہ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ ہم انہیں اس میں آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ سعادہ سے مراد کیا ہے؟ المناک، دردناک عذاب میں اللہ تعالیٰ ان کو مبتلا کر دے گا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرے گا اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً عذاب میں مبتلا کرے گا۔
دنیا اور زندگی ہر انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں بھیج کر ہم سب کو ہماری ہر ہر چیز سے، ہمیں دی ہوئی ہر ہر نعمت سے اللہ ہمیں آزما لے۔ اللہ آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اپنے ذکر سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ تب غافل کرتا ہے جب انسان کے دل کے اندر دنیا داری آ جاتی ہے، اور پھر شیطان، اللہ تعالیٰ جیسے ہی اپنی رحمت کی نظر اس سے ہٹاتا ہے، پھر شیطان اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور اپنے اندر اس کو ایسا سمو لیتا ہے کہ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جانا پسند ہی نہیں کرتا۔ ان ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، اور پھر اس کو سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سجدہ گاہ۔ سجدہ بھی ایک رکن نماز ہے، اس لیے نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ آیت کا مطلب کیا ہے کہ مسجدوں کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، اس لیے مسجدوں میں کسی اور کی عبادت، کسی اور سے دعا مانگنا، کسی اور سے اپنی طلب کرنا، کوئی چیز مانگنا جائز نہیں ہے۔ غیر اللہ کی عبادت بھی جائز نہیں، لیکن مسجدوں کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ ان کے قیام کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر یہاں بھی غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا گیا تو یہ نہایت ہی بڑا ظلم ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے بعض نادان مسلمان اب مسجدوں میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں، بلکہ مسجدوں میں ایسے کتبے بھی آویزاں ہوتے ہیں، یا اللہ مدد، یا محمد مدد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن کے اندر فرما دی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، کسی ایک کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کے گھر میں کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عبداللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہاں پر، اور مطلب یہ ہے کہ انس اور جنات اور انسان مل کر چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ کس نور کو؟ اللہ کے اس کلام کو اپنی پھونکوں سے بجھا دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پھونک مار مار کے اس کو کسی مشل کو بجھا دیں، بلکہ اپنی باتوں سے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو وہ جھٹلانا چاہتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام باتوں کو جھٹلا کر اپنی بات کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا تسلط، اپنی طاقت، اپنی دعوت کی وجہ سے اپنی طاقت کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کر دیں اور ہم غالب آ جائیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا، یعنی اللہ کا بندہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو جھٹلا دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر ان کے اوپر ڈٹ پڑیں، اور ان پر ظلم و ستم کر پڑیں، اور ان پر غالب آ جائیں۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، اللہ تعالیٰ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں۔ یعنی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پچھلی ہم نے آیتوں پہ پڑھا نا کہ نماز پڑھا رہے تھے، اب وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھا رہے ہیں اس نماز کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام نعوذ باللہ کر دیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی جب سب آپ کی دعوت پر متحد ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مار ڈالیں،
تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اسی سے پناہ طلب کرتا ہوں اور اسی پر بھروسہ بھی کرتا ہوں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں ہے، یعنی مجھے تمہاری ہدایت یا گمراہی کا یا کسی اور نفع نقصان کا کوئی اختیار حاصل نہیں، میں تو صرف اس کا ایک بندہ ہوں جسے اللہ نے وحی رسالت کر کے لیے چنا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن اللہ اپنے پیغام پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ میں کسی بھی تکلیف دینے کا، تمہیں نقصان پہنچانے کا، تمہیں ہدایت دینے کا یا بھلائی پہنچانے کا، میں اس معاملے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، پھر مزید فرماتے ہیں اے نبی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ مجھے اس پر عذاب دینا چاہے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ انی لن یجیرنی، مجھے نہیں بچا سکتا کوئی ایک بھی، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا جس میں میں پناہ حاصل کر لوں۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مزید کیا فرمایا، البتہ میرا کام اللہ کی عبادت اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے، جو نافرمانی کرے گا وہ اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ ابدا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حتی یہاں تک کہ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے۔ یا مطلب اس کا یہ ہوگا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی دعوت اور اپنے کفر پر جو اصرار کر رہے تھے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے یہاں تک کہ دنیا یا آخرت میں وہ عذاب چکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ عَدَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، ان قریب یہ جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے، اضعف کمزور ہے، ناصرن مدد کرنے والا، یہ ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی جماعت کم ہے، اقلو عددا، عدد میں کم ہے، تعداد میں کم ہے، یعنی اس وقت ان کو پتہ لگے گا کہ مومنوں کا مددگار کمزور ہے یا مشرکوں کا، اہل توحید کی تعداد کم ہے یا غیر اللہ کے پجاریوں کی تعداد۔ مطلب یہ ہے کہ پھر مشرکین کا تو سرے سے کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا، اور اللہ کے ان گنت لشکروں کے مقابلے میں ان مشرکین کی تعداد بھی آٹے میں نمک کے برابر ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید فرماتے ہیں قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا، یعنی وہ عذاب یا وہ قیامت کا علم یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے جس کا علم صرف میرے رب کو ہے۔ اقریب ما توعدون یجعل له ربی امدا، اس کو میرا رب ہی صرف جانتا ہے کہ وہ قریب ہے یا وہ دور ہے، اس کی مدت اللہ نے کب مقرر کی پھر رب ہی جانتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، فلا یظہر علی غیبہ، کسی ایک پر بھی اپنا غیب کی باتوں کو اللہ ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، یعنی نزول وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یعنی اپنے پیغمبر کو بھی بعض امور میں غیب سے مطلع اللہ وحی کے ذریعے سے کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی غیب کے علم سے اللہ اپنے نبی کو عطا کرتا ہے، لیکن وہ پیغمبروں کو
ہم جیسے انسانوں کا نہیں، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ میرا رب راضی ہو، پسند کرے۔ راضی تو اللہ سارے ہی پیغمبروں سے ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ غیب کی بات بتانے کے لیے، کچھ بات بتانے کے لیے پسند کرے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے، یعنی نزول وحی کے وقت پیغمبر کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کو وحی کی باتیں سننے نہیں دیتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تھی تو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا حصار فرشتوں نے کیا ہوتا تھا کہ فرشتے ان جنوں کو وہ باتیں سننے نہیں دیتے تھے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے وہ بات نہ سنائیں کسی کو۔ ان کے آگے پیچھے فرشتوں کو کھڑا رکھتے تھے ان کے محافظ بنا کر، لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو، تاکہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ لیعلم، یہاں پر لفظ استعمال ہوا کہ بعض کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیعلم تاکہ وہ جان لیں، تاکہ آپ جان لیں کہ آپ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں نے بھی اللہ کا پیغام اسی طرح پہنچایا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، یا نگران فرشتوں نے اپنے رب کا پیغام پیغمبر تک پہنچا دیا ہے، اور بعض نے اس سے مراد لیعلم سے اللہ تعالیٰ کو لیا ہے۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرماتا ہے تاکہ وہ رسالت کا جو فریضہ ان کو فریضہ دیا گیا ہے، جو ان کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے، اس کو صحیح طریقے سے کر سکیں۔ وہ اس وحی کی بھی حفاظت فرماتا ہے جو پیغمبروں کو کی جاتی ہے، تاکہ وہ جان لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات لوگوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے ہیں، یا فرشتوں نے پیغمبروں تک وحی پہنچا دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو وہ پیغام پہنچانے کے بعد اپنے اس پیغام کی مکمل طور پر حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگرچہ کہ ہر چیز کا پہلے سے علم ہے، لیکن ایسے موقعوں پر اللہ کے جاننے کا مطلب اس کا عام مشاہدہ ہے۔ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا تاکہ اللہ جان لے کہ کون رسول کی پیروی کرنے والا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون پیروی کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے یہ بیان کیا، تاکہ اللہ کو تو علم ہے کہ کون نیک راہ پر چلے گا، کون بد راہ پر چلے گا۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ، تاکہ وہ جان لے، تاکہ اللہ رب العزت جان لے، تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام میں پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ کس کو علم ہو جائے؟ یا پھر اس سے مراد اللہ ہے، اللہ کو علم ہو جائے کہ وہ صحیح طریقے سے پہنچا دیا انہوں نے، یا پھر رسولوں کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا ہے اور فرشتے اس کو کس طرح سے حفاظت کر رہے ہیں تاکہ اس میں کوئی بھی رد و بدل نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا اپنے علم اور اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کی گنتی کا شمار بھی کر رکھا ہے، کیونکہ وہی عالم الغیب ہے، وہ ہر چیز کو بہترین جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شمار کر رکھا ہے کہ کس درخت پر کتنے پتے اگیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتے کے اوپر وہ جو اس کے وینز ہوتی ہیں ان کو بھی وہ بھی اللہ نے گن رکھی ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ جو پیٹلز ہوتی ہیں جیسمین کی ہوتی ہیں، اور یہ جو فلاورز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کی، ان کی پیٹلز بھی ایک تعداد کے گنتی کے تحت ہوتی ہیں
کہ اس کی 6 ہوں گی، اس کی 7 ہوں گی. اللہ رب العزت نے ہر چیز کو گن رکھا ہے. اس نے ہر چیز کو کی تعداد مقرر کر رکھی ہے. حتیٰ کہ جو ہمارے جسم سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی تعداد اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا احسن الجزاء فی الدارین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.